یہ آرٹیکل 6 پریزن کا کیس ہے کہ آپ اپنے سیکیورٹی ایکٹ کا تحفظ نہیں کر سکے. جب یہ سائفر ملا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا حل آ گیا. ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو سارے مسئلے کو حل کر دے گی. اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ جانثار بن گیا ہوں. اتنا خوش امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. پنکی کو بھی پکڑا گیا وہاں سے، وہ منشیات فروش تھیں اور انہوں نے نام لیا ہے بنی گالا کا اور ذکر کیا ہے. یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا کوئی پریشر تھا ان پہ یا کیا وجہ ہے؟ اگر ان قیمتوں کے ساتھ یہ الیکشن میں جائیں گے، عوام کی یہ صورتحال ہوگی تو عوام اتنی مشکل میں پھنسنے کے لیے ووٹ نہیں دیتے، وہ اپنی فلاح کے لیے ووٹ دیتے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، عمران خان کا تذکرہ تو ہمیشہ رہتا ہے. 2022 کے بعد آج جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا بالکل بھرا ہوا ہے، کیونکہ ڈراپ سائٹ ایک ویب سائٹ ہے جنہوں نے ایک کاپی جو ہے وہ شائع کی ہے سائفر کے حوالے سے. اس پہ ذرا بات کریں گے کہ ڈراپ سائٹ کو یہ سائفر کی کاپی کس نے دی اور یہ اس میں ہے کیا، اس حوالے سے ذرا بات ہوگی. اور پھر بات کریں گے 28ویں ترمیم کے حوالے سے جس کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے. 28ویں ترمیم میں کیا کیا ہے اس پہ بات ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ووٹر کی عمر بڑھانے کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. یہ بڑھائی جا سکتی ہے، نہیں بڑھائی جا سکتی، اس پہ بات ہوگی. اور آخر میں پروگرام کے آخر میں جا کے ہم بات کریں گے پنکی کے حوالے سے، پنکی نے بلی گالا کا ذکر کیوں کیا تھا. انہی موضوعات میں آج کے پروگرام میں بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو وہ میں نے دیکھا 2022 کے بعد نا دوبارہ سائفر کا ذکر سٹارٹ ہو گیا عمار صاحب. بیسکلی ڈراپ سائٹ کو یہ جو کاپی دی گئی ہے، یہ کاپی کیا ہے؟ کیا یہ اوریجنل سائفر ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو پہلے یہ بات بول چکے ہیں کہ جو ان کے پاس کاپی تھی وہ تو گم ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو آج چیز پاپ اپ ہوئی ہے نا، یہ ایک نہیں بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے کہ اچانک سائفر والی کہانی جسے ہم دفن کر چکے تھے، جو ختم ہو چکا تھا اور اس کا قصہ ذکر بھی نہیں کرتا تھا، اچانک کہاں سے پاپ اپ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اس کی کاپی ہے، یہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کاپی گم ہو. ایگزیکٹلی. اور یہ اب کہیں ایک ویب سائٹ کے اوپر پائی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے عمران خان نے کسی کو دی ہے اور کسی خاص موقع کے لیے رکھی گئی تھی. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اس میں علیمہ خان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کے تھرو یہ کاپی گئی. اگر تو یہ کہانی صحیح ہے اور اس کی پراپر تحقیق ہونی چاہیے، تو پھر یہ آرٹیکل 6 پریزن کا کیس ہے کہ آپ یہ جو ہے نا اپنے سیکیورٹی ایکٹ کا تحفظ نہیں کر سکے، سیکرٹ ایکٹ کا، اور آپ نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے کہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ آپ نے وہاں پر دے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سارا اب ہم نے پڑھ بھی لی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے یہ لکھا کس نے ہے. جی، یہ لکھا کسی امریکی نے تھوڑی لکھا ہے، بالکل یہ آپ کے اپنے ایمبیسڈر نے لکھا ہے جو آپ کے ساتھ کام بھی کرتا رہا ہے. اسے اگر آپ کچھ کہتے تو جو کچھ وہ آپ کہتے وہ اس طرح کی چیزیں لکھتا رہا. ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ سارا پڑھا، اس کے اندر کہیں سازش کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے. عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے کچھ ذکر ہے. اچھا، یہ کوئی بھی شخص ہوتا، پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا، روس کا دورہ ہوتا، امریکہ کو اس پہ تشویش ہونی تھی. اس میں عمران خان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. عمران خان کی حماقت یہ ہے جس پہ ساری دنیا تھو تھو کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت روس یوکرائن پر حملہ کر رہا تھا، مسلمانوں کا قتل و غارت کر رہا تھا، اس وقت عمران خان نے وہاں پر دھوکہ دیا. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ سائفر ملا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس اس مسئلے کا حل آ گیا. ایک ایسی چیز آ گئی ہے جو سارے مسئلے کو حل کر دے گی. اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ جانثار بن گیا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اس سٹوری کو ٹوسٹ دینا تھا. اس سٹوری کے اندر وہ اینگل کریٹ کرنا تھا جو اینگل تھا ہی نہیں. بظاہر اس میں یہ بتایا گیا کہ نوراللو نے کچھ سازش کی اور اس کے ذریعے عمران خان کو اتارا گیا. آج سائفر آپ نے پڑھ لیا،
کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ ایک اچانک سرفیس پہ آنا ایک بہت اہم بات ہے. اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے جس نے یہ لیک کیا ہے یا جس کے پاس یہ کاپی ہے جو سوشل میڈیا پر ہے وہ آرٹیکل 6 اس کے اوپر ضرور لگنا چاہیے. عمار صاحب جیسے آپ نے سٹارٹ میں بات کی علیمہ خان کی, تو علیمہ خان کو یہ عمران خان نے دیا ہوگا سائفر کی کاپی یہ والی, کیونکہ خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے گم ہو کے, تو علیمہ خان نے اس ٹائم پہ ہی کیوں ان کو یہ کاپی دی؟ اچھا, مختلف لوگ مختلف تجزیے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں سوشل میڈیا غور سے دیکھوں, کسی نے کہا لو جی موجودہ رجیم کا وقت ختم ہو گیا, عمران خان کا دور واپس آ گیا اور امریکہ اب ناراض ہو گیا. ہمارے استاد ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے بھی بات اس طرح کی کہ اس کا مطلب ہے کہ کہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا اس سے کوئی بہت زیادہ امریکہ خوش نہیں ہے. اس طرح کی کچھ ان معنوں میں بات کی. اچھا, میرے خیال میں تو جو یہ والی بات ہے کہ رجیم چینج ہو رہی ہے, امریکہ ناخوش ہو گیا ہے, یہ تو کوئی درست بات نہیں ہے. جتنا خوش امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی, اور ثالثی کے رول کے کردار کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہے, عسکری قوت کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کی لیڈرشپ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہے. تو امریکہ کی تو ناراضگی کی بات نہیں ہوتی, کوئی رجیم چینج نہیں ہو رہی, کوئی عمران خان واپس نہیں آ رہا. البتہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف والے اس طرح کی کوئی خبر آتی ہے موٹر سائیکل کو کک لگا کر مٹھائی والی دکان پر پہنچ جاتے ہیں اور لڈو خرید بھی لیتے ہیں, لیکن پھر اگلے دن انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مٹھائی کھانے کا موقع نہیں تھا, یہ تو رونے پیٹنے کا موقع تھا. تو یہ اس طرح کی کہانیاں بہت آگے بھی آپ پائیں گی, اور ان کا مقصد یہی نظر آئے گا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کے کردار کے اوپر آپ نے سوال اٹھانے ہیں یا اس حکومت کے جانے کی پیش گوئی. یہ تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ کہا تھا کہ ٹرمپ آئے گا سیدھا اڈیالہ جیل جائے گا. اور عمران خان جب ملے تھے ٹرمپ سے, وہ بھی آپ کو یاد ہے, کوئی امریکہ کے مخالفت میں نہیں ہے عمران خان صاحب. جو کہانی دی جا رہی ہے, جو کہانی بھی کہ عمران خان نے امریکہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر لیا. عمران خان جب امریکہ سے آئے تھے, ان کی مشیر وزارت اطلاعات کی فردوس عاشق اوان صاحبہ سامنے موجود تھی, اور عمران خان نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا. ہاں بالکل, ہمیں یاد ہے. یہ تو بعد میں انہوں نے شاہ محمود قریشی نے یا ان کے جو سیکرٹری تھے اور عمران خان نے مل کر ایک کہانی کریٹ کی. عمران خان کو نکالا کس وجہ سے گیا؟ بڑی لیجٹمیٹ وجہ سے نکالا گیا کہ تحریک عدم اعتماد آئی, وہ کامیاب ہو گئی, ختم ہو گئی بات. لیکن یہ بات تسلیم نہیں کر رہے, انہوں نے کہانی کو ٹوسٹ دینا ہوتا ہے, اور تحریک انصاف کے جتنے سپورٹرز ہیں نا وہ اس طرح کے ٹوسٹ دیتے ہیں. وہ ابھی یہ بھی چل رہا تھا نا کہ جنرل باجوہ کو کہا گیا کہ آپ, جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں, اور لیکن یہ تو ہمارے ساتھ پہلے سے چیزیں چل رہی تھی, سائفر تو بعد میں آیا. کوئی شخص جو یہ بات نہیں کرتا کہ عمران خان کی کارکردگی کیا تھی, عمران خان نے IMF کا معاہدہ کس طرح توڑا تھا, عمران خان نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ کیوں لگایا تھا, مہنگائی کی کیا صورتحال تھی. اور اگر وہ, یہ میں سمجھتا ہوں بڑی غلطی ہوئی ہے ان سے, 1.5 سال اور گزارنے دیتے, کوئی عمران خان کا نام نہ لیتا اس ملک میں. عمران خان کو تو صرف اس بات کا ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ جلد بازی میں جب اندازہ ہوا کہ یہ اتنا بیوقوف آدمی ہے, تو اس کے بعد ظاہر چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں, اور پھر لیجٹمیٹ طریقے سے عمران خان کو نکالا گیا ہے, اور نکلنا چاہیے بھی. اگر وہ اور رہتے تو پتہ نہیں ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. اب ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں, دوسری طرف خبریں کچھ اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. اب پہلے تو بتائیں کہ 28ویں ترمیم میں ہے کیا کیا, اور پھر ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ووٹر کی عمر بڑھائی جائے گی. تو یہ نظام کو اتنا خوف ہے تحریک انصاف سے, عمران خان سے؟ اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ 28ویں ترمیم ہے کیا, آ بھی رہی ہے کہ نہیں, کچھ عرصے تک ہمیں نہیں پتا تھا. جی بالکل. لیکن ایسے ہی جیسے 26ویں کا نہیں پتا تھا, 27ویں کا نہیں پتا تھا, 28ویں کا بھی نہیں پتا, لیکن 28ویں آ جائے گی. کل جو رانا ثناء اللہ صاحب نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیے, اس میں لگتا ہے کہ کہیں بات ہونا شروع ہو گئی ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے, اور کوئی نہ کوئی اس کا مصفق ہے. ہمیں پہلے یہ پتہ چلا تھا کہ NFC کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بلدیاتی حکومتوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب ایک نئی بات پاپ اپ ہو گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بھائی ووٹر کی عمر کے حوالے سے, اور کچھ یہ بھی سننے میں آیا. اب یہ سنی سنائی باتیں, 28ویں ترمیم کے متعلق ساری باتیں سنی سنائی ہیں, کوئی ڈاکومنٹ کسی کے پاس نہیں ہے.
اور جو اس میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ 25 سال ووٹر کی عمر کی جائے. کیوں عمار صاحب؟ سنا یہ جا رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کو کیونکہ ان کا ینگ بلڈ ان کے ساتھ ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگلے الیکشن میں اول تو ایسا ہو نہیں سکتا. دنیا میں شاید یو اے ای کے علاوہ کسی ملک میں 25 سال عمر نہیں ہے. دنیا میں ایسے بھی ملک ہیں جہاں 16 سال بھی ووٹر کی عمر ہے, 17 سال بھی عمر ہے, 18 سال بھی ہے, 19 سال بھی ہے. تو ووٹر کی ایج آپ کو ینگ بلڈ کو زیادہ لانا چاہیے. دوسرا, تحریک انصاف کو اگر آپ نے کاؤنٹر ووٹر کی ایج بڑھا کر کرنا ہے تو پھر تو آپ کی کامیابی کے امکانات بہت, یہ حکومت کی بڑی احمقانہ پالیسی ہوگی. اس لیے کہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر آپ کر سکتے ہیں بیانیے کی طاقت سے, لوگوں کو کے ذہنوں کو تبدیل کریں یا کارکردگی سے. بالکل دو باتیں ہیں, بیانیے کی نظریاتی سیاسی طور پر بات کریں اور دوسرا اپنی کارکردگی سے پروف کریں. یہ دو پروف ہیں. اسی وجہ سے آپ تحریک انصاف کا, لیکن یہ جو ہتھ کنڈے اگر استعمال کیے گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ نیگیٹو ہوں گے, اس کا مثبت کے بجائے منفی اثر ہوگا. عمار صاحب آپ دیکھیں نا کہ بہت سے جیسے سیاستدان ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان کے اپنے بچے بھی اب تو حکومت میں بھی ہیں, لیکن یہ ماضی میں ان کا بھی انفلوئنس رہا ہے, ان کو بھی تو نو ہاؤ سینس ہے اس طرح سے. تو اب ینگ بچے کو جو 18 سال کا بچہ ہے اس کو اس میں اتنی سینس تو ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. بلاول بھٹو بھی تو 19 برس کی عمر میں بنے تھے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اور دوسرا, ہم نے کیا, اب ہم نے جو ہے بوڑھے لوگوں کے ساتھ اس ملک کو چلانا ہے یا نوجوان لوگوں کو قیادت کا موقع دینا ہے؟ ساری دنیا یہ کر رہی ہے کہ جو ینگ بلڈ ہے اس کو حکومتوں میں لے کے آ رہے ہیں, وہ فیصلہ کن بن رہے ہیں. جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو عمر گزار چکے ہیں اب وہ فیصلہ کن نہیں رہے. تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ووٹر ایج کم کی کرنی چاہیے, زیادہ بالکل نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اب مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ بہت ساری باتیں ہوا میں, چونکہ حتمی مسودہ 28ویں آئینی ترمیم کا نہیں ہے, لیکن بنیادی مسائل تو اس میں اگر ہوئے میرے اندازے کے مطابق, ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے اس میں بات ہوگی اور میرے خیال میں وہ بحال کرنا پڑے گا بلدیاتی نظام پوری طرح. وہ جو ناظم والا سسٹم تھا نا وہ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ پر بات کرنی ہوگی. اچھا, اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بہت اختلاف ہوگا. NFC ایوارڈ کے حوالے سے 100% چیزیں باتیں نہیں مانی جائیں گی. سیاسی جماعتیں اس میں رکاوٹ پیدا کریں گی, لیکن جیسے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا کچھ باتیں منوائی گئیں, پھر 27ویں 28ویں آئینی ترمیم میں بھی کچھ باتیں مانی جائیں گی, ساری نہیں. مثلاً ہو سکتا ہے کہ یہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے دوبارہ وفاق کو مل جائے, اور یا پھر ہو سکتا ہے کہ صوبے کے جہاں پر صوبوں کو آپ پیسے دیتے ہیں وہاں صوبے سے محصولات بھی اکٹھے کیے جائیں. انہوں نے بھی آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, صرف پیسے خرچ نہیں کرنے ہوتے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی, لیکن اس پہ کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہوتی, اس کے اندر رد و بدل ترمیم ہو سکتی ہے. کچھ لوگ کچھ دو والی چیز ہوگی اس میں. اب دیکھتے ہیں کہ کب آتی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ سے پہلے آئے گی, کچھ بعد میں کہہ رہے ہیں, لیکن اب وہ یہی بات ہے کہ دیکھنا ہوگا جب مسودہ آئے گا تو اس میں جو ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں. اچھا عمار صاحب, ایک پوائنٹ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بڑے مسائل ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی کچھ ٹائم پہلے پنکی کو بھی پکڑا گیا, وہاں سے وہ منشیات فروش تھیں اور انہوں نے نام لیا ہے بنی گالا کا اور ذکر کیا ہے. یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا کوئی پریشر تھا ان پہ یا کیا وجہ ہے؟ اچھا بھائی دیکھیں, جو دوست ہیں جن کی رسائی ہے اور صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سے 800-900 جو نمبر نکلے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. اس میں عدلیہ کے لوگ بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, شوبز کے لوگ بھی ہیں, کوئی ریٹائر فوجی بھی ہو سکتا ہے, ہر طرح کے لوگ ان کے کلائنٹ ہیں. اور بلکہ ایک خاتون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو ان سے مال سٹاک میں اٹھاتی تھیں اور پھر آگے خود ڈسٹریبیوشن کا اپنا نیٹ ورک تھا. یہ بہرحال ایلیٹ کے لوگوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ جو ایک کیپسول جو وائٹ والا کیپسول بیچتی تھیں وہ 20,000 کا, اور جو گولڈ والا تھا وہ 40,000 کا تھا, اور یہ ایک وقت کی ڈوز ہے. تو اس کا مطلب غریب آدمی تو اس کو سوچ ہی نہیں سکتا نا, کھانا افورڈ نہیں کر سکتا, تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ یقیناً ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے, اور اس میں ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے بچے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ کے ایک پولیٹیکل ایلیٹ اور بہت امپورٹنٹ شخصیت کے صاحبزادے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور اوور ڈوز سے ان کا انتقال ہو گیا.
وہاں سے، ورنہ پنکی تو 15 سال سے کام کر رہی تھی، کسی نے نہیں پوچھا تھا. سارے امپورٹنٹ لوگ اگر آپ دیکھیے نا، جو اس کی کلائنٹس کی لسٹ ہے، سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو اس ملک کا قانون آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. Exactly. تو وہ جو ہے اس جو سندھ کا جو وڈیرا تھا، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے. ان کے جب صاحبزادے کا انتقال ہوا تو پھر انہوں نے یہ چیزیں نکالنا شروع کی. یہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ایک ہیروئن کی مجرمہ ہے اور منشیات کا کاروبار کرتی ہے، اچانک اسے بنی گالا کا کیوں نام لے لیا؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور تحریک انصاف والوں کا عالمیہ دیکھیے، تھوڑے دنوں پہلے اس کو وہ گالی دے رہے تھے کہ یہ دیکھیں فلاں فلم سٹار بھی استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی، اور شہباز گل جیسے لوگ اس کے اوپر کر رہے تھے. اور جیسے ہی اس نے بنی گالا کا نام لیا، یہ خاتون تقریباً تحریک انصاف والوں کے لیے مادر ملت ہو گئی. بھائی بات یہ ہے کہ اس کا جرم غلیظ ہے. اس کا تعلق تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا کہ وہ کیا بات کرتی ہے. بنی گالا کا کچھ دوست بتاتے ہیں کہ انہوں نے نام اس لیے لیا کہ کچھ دوستوں نے ان کے مشورہ دیا کہ اگر وہ اس کیس کو پولیٹیکل بنیادوں پر لڑیں گی تو پھر تو ان کی کہیں نہ کہیں بچت ہو سکتی ہے. اچھا. باقی منشیات کا ساری دنیا میں مجرم پکڑا جائے بچت نہیں ہوتی، لیکن کسی سٹیج پر اگر ان کے وکیل یہ ثابت کر دیں کہ یہ منشیات کا کیس نہیں تھا، یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس تھا، تو ان کی بچت ہو سکتی ہے. اور سندھ حکومت میں ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی بچتیں نکل آتی ہیں. جیسے شارف جتوئی کا کیس دیکھ لیجیے، نتاشا کا کیس دیکھ لیجیے. تو اس میں یہ ریزن تھی، ان کا تحریک انصاف سے یا عمران خان سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. بالکل. لیکن لوگ لنک کر رہے ہیں ہمارے صاحب، تو وہ یہ ایک طرف تو ہم بات کرتے ہیں ایلیٹ کی، سپر ایلیٹ کی، لیکن غریب جو ہے نا وہ مہنگائی سے مر چکا ہے ہمارا صاحب. اس ٹائم پہ جو یہ سچویشن ہو چکی ہے نا، حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت کیوں اس بارے میں سوچ نہیں رہی؟ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ زیادہ دیر بات کرنی چاہیے. اور مہنگائی کی جو صورتحال ہے، لوگ نا پہلے جمعہ آتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو جمعے کے میسیجز بھیجتے تھے، جمعہ مبارک. اب جمعہ آتا ہے نا، لوگ خوف سے لرز جاتے ہیں، اس لیے کہ پیٹرول کی پرائسز اتنی بڑھی، کبھی 20 روپے بڑھا دی، پھر اگلے جمعے کو 3 روپے کم کر دی. اچھا، یہ بات درست ہے کہ پاکستان نے بہت سی عسکری کامیابیاں حاصل کی ہیں، یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان نے بہت سی سفارتی کامیابیاں تھیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت پاکستان کب تک ان عسکری اور سفارتی کامیابیوں کے پیچھے چھپتی رہے گی؟ حکومت کا کام لوگوں کو فلاح دینا ہے، ڈیلیور کر رہا ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ IMF نے جو کہا وہ رکا آ کر عوام کے ماتھے کے اوپر ٹھوک دے اور جتنا انہوں نے بجٹ ٹیکس بڑھانے کو کہا ہے وہ کر دیں. پیٹرول کی پرائسز دنیا بھر میں بڑھی ہیں، بالکل ایسا، لیکن جو ہم نے لیوی لگائی ہے وہ زیادتی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے. غلطی اپنی، اور خمیازہ بھگت رہے ہیں پاکستان کے عوام. تو یہ جو مہنگائی والا ایشو ہے نا، اب اس پہ اگر مزید مہنگائی ہوئی نا تو پھر لوگ ریئیکٹ کریں گے. اور بالکل ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر آگے انہوں نے حکومت میں آنا ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام ان کو کس طرح سے، اگر ان قیمتوں کے ساتھ یہ الیکشن میں جائیں گے، عوام کی یہ صورتحال ہوگی، تو عوام اتنی مشکل میں پھنسنے کے لیے ووٹ نہیں دیتے، وہ اپنی فلاح کے لیے ووٹ دیتے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.